طے ہوا ہے کہ آج پھر ملاقات کریں گے، اب یہ طے ہوا ہے کہ آج پھر ملاقات کریں گے، برسوں کی دوستی پہ پھر سے بات کریں گے۔ وہ وقت بھی پل صراط تھا جو گزرا تیرے بغیر، وہ وقت بھی پل صراط تھا جو گزرا تیرے بغیر، اب روشنیوں اور تجلیوں کی برسات کریں گے۔ شہد فائق سے بھی بہتر ہے حلاوت اس کی، بولنے والوں کے ہونٹوں پہ بھی پیار آتا ہے، سب سے تہذیب میں بڑھ کر ہے ہماری اردو، بس یہی تم کے لیے آپ کہا جاتا ہے۔ میں ہوں مسلم دونوں باہم ایک ہیں، تو ہے ہندو میں ہوں مسلم دونوں باہم ایک ہیں، جس طرح اعداد جمنا اور زمزم ایک ہیں، تم بھی پیو ہم بھی پئیں رب کی مہربانی، پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی، پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی۔ میری گریجویشن جو ہے وہ اسی کالج سے ہے، اور میں اب ماسٹرز جو ہے وہ کی جا سکتی ہے کہ آئندہ شعراء حضرات انشاءاللہ امن و اتحاد کی شمع کو روشن رکھیں گے تاکہ ملک میں آپسی بھائی چارگی کا ماحول قائم رہ سکے۔ آخر میں ان اشعار کے ساتھ رسل دینا چاہوں گی، خون کا رشتہ ہے سرحدوں کا نہیں، ہمارا خون کا رشتہ ہے سرحدوں کا نہیں، ہمارے خون میں گنگا بھی چناب بھی ہے، مجھ میں تھوڑی سی جگہ بھی نہیں نفرت کے لیے، مجھ میں تھوڑی سی جگہ بھی نہیں نفرت کے لیے، میں تو ہر وقت محبت سے بھرا رہتا ہوں۔ شکریہ۔ ملت سے تعلق رکھنے والے شعراء دیے ہیں، جہاں ایک طرف علامہ اقبال، آپ کی دوسرے پارٹیسپینٹ کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، نواز ہمارے درمیان موجود ہیں، عباس تابش کے عشق تو توفیق سفر بھی دینا ہے کہ میں گونگا تھا اب میں بولوں گا تو واجب الاحترام میرے مشفق و مربی اکناف سے آئے ہوئے دیگر سامعین، قلب میں جگہ مرحمت فرمائے۔ محترم، قلب میں جگہ مرحمت فرمائے۔ محترم تلقین نہیں کرتا، ملک کی برائیوں کو چھوڑ کر ہمیشہ اور ہمیشہ اس کی اچھائیوں کو سراہا ہے۔ سامعین، موضوع کے میں بھی بتاتا چلوں کہ شعراء جب انسان کسی بھی فن میں طب آزمائی کرتا ہے تو وہ یہ تلاش کرتا ہے کہ اس فن کے جو اپنے آس پاس تلاش کرتا ہے کہ اور کون کون سے لوگ ہیں جو آلریڈی جو ہے اس فن میں جو ہے طب آزمائی کر چکے ہیں، اور جب میں نے شعر گوئی کی شروعات کی، جو نام مجھے اپنے آس پاس دکھائی دے رہے تھے ان میں ایک نام آج کے مہمان خصوصی حمید اللہ ماہر صاحب۔ ہماری پہلے کوئی ملاقات ہے نہیں، فیس بک اور واٹس ایپ پہ جو ہماری بات ہوتی رہتی ہے کبھی کبھی، تو ان کی نظر یہ شعر ہے کہ پہلے جو تھا وہ صرف تمہاری تلاش تھی، پہلے جو تھا وہ صرف تمہاری تلاش تھی، لیکن جو تم سے مل کے ہوا ہے وہ عشق ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ مجھے اردو زبان جیسا پیارا کردار لگتا ہے، چلو پھر گھونسلے مل کر بناتے وہ چمن اچھا نہیں لگتا۔ صدر سمیع وقار جناب پرنسپل صاحب، مہمان خصوصی صدر شعبہ اردو ڈاکٹر اختر صاحب اور دیگر معزز اراکین محفل، السلام علیکم و آداب۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، جس موضوع پر گفتگو کرنے کا شرف بخشا گیا ہے، وہ ہے اردو شاعری کا سیکولر مزاج۔ اردو شاعری میں سیکولرزم، انسان دوستی، محبت و امن کی بات کریں تو ہم اس بات پر پہنچتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان کے بہت سے شاعروں نے اپنے کلام اور اپنی شاعری کے ذریعے ہندوستان میں امن و مساوات کا پیغام دینے میں اپنی پوری کوشش کی ہے تاکہ عوامی انسان دوستی کے تعلقات کو برقرار رکھا جا سکے۔ اردو شاعری نے اپنے تشکیلی دور میں بھی اور اپنی تعمیری دور میں بھی مشترکہ کلچر کی عکاسی کرتے ہوئے سماجی برابری اور قومی یکجہتی کا راستہ اپنایا ہے۔ اردو شاعری میں سیکولرزم و امن کے حوالے سے سب سے پہلے شاعر مشرق ڈاکٹر سر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں
تو ان کی شاعری سیکولرزم، انسان دوستی اور محبت کا پیغام دینے کے حوالے سے بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ان کے چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سچ کہہ دوں اے برہمن اگر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے، تنگ آ کے میں نے آخر دیر و حرم کو چھوڑا، وائز کواز چھوڑا چھوڑے تیرے فسانے، پتھر کی مورتیوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاکے وطن کا مجھ میں ہر ذرہ دیوتا ہے۔ علامہ اقبال نے امن و اتحاد، سیکولرزم، رواداری اور مساوات کو اپنے اشعار میں جگہ دی۔ ان کے اشعار اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ اردو شاعری کا تعلق کسی خاص مذہب، کسی خاص طبقے اور کسی خاص تہذیب سے نہیں ہے، بلکہ یہ پوری انسانیت سے جڑی ہوئی ہے۔ ان کے اشعار اردو شاعری کے سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ اردو شاعری کا مزاج سیکولر ہے، اس کی طبیعت میں امن ہے اور یہ محبت کا پیغام دیتی ہے۔ حاضرین مجلس، علامہ اقبال نذیر اکبر آبادی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سلام پیش کرتے ہوئے لکھا ہے، سلام اس ذات ہزاروں جس کے احسانات ہیں دنیا انسان، اس پر دعائیں بھی۔ اکبر اللہ آبادی نے ملک وطن ہمارے ساتھ ہوگا، کہاں کے ہندو کہاں کے مسلم، کہاں کے ہندو کہاں کے مسلم، بلائی ہے سب نے اگلی رسمیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اس وعدے کے۔ اور ان ایسے ذہین لوگوں کی موجودگی میں ہو تو اسے بہت ہوئی ہو تو اسے درگزر کریں اور پروگرام۔ پہلی بار کالج میں اسٹیج پہ آئے ہیں، عمل سے گزر رہے ہیں۔ بہرحال اردو شاعری کا سیکولر مزاج، بڑی خوبصورت باتیں یہاں آئی، امن، محبت، رواداری، بھائی چارگی اور ملک کی ترقی اور امن اور خوشحالی کی جو باتیں ہمارے طلباء نے کی، میں امید کرتا ہوں کہ عملی کردار کے طور پر بھی ڈگری کالج ڈوڈا کے طلباء و طالبات ملک اور سماج کی ترقی میں اپنا مثبت کردار جو ہے ادا کریں گے اور ملک اور قوم اور ریاست کی ترقی ان اونچائیوں پہ لے جائے جہاں غیر اقوامیں جب اس قوم کی طرف دیکھیں تو ان کے سر سے ٹوپی کھسکنے لگے۔ بہرحال میں پروگرام کی اس کڑی کی طرف آ رہا ہوں۔ آج کی تقریب کے میرے دوست بھی ہیں کہ ہر طرح کی بے سر و سامانیوں کے باوجود، ہر طرح کی بے سر و سامانیوں کے باوجود آج وہ آیا تو مجھ کو اپنا گھر اچھا لگا۔ یہ اور بات ہے کہ راستے بھی ہو گئے روشن، یہ اور بات ہے کہ راستے بھی ہو گئے روشن، دیے تو ہم نے تیرے واسطے جلائے تھے۔ زوردار تالیوں کے ساتھ حمید اللہ ماہر جو بحثیت انسپیکٹر نہیں بحثیت شاعر آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سب سے پہلے میں سبھی طلباء اور طالبات کو یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں جس ہستی کا نام لینا چاہتا ہوں وہ اس کالج کے پرنسپل صاحب جناب اطہر سنگھ صاحب ہیں، جن کی بدولت آج کا یہ پروگرام یہاں پر منعقد ہونے جا رہا ہے۔ ڈاگ نے کیا خوب کہا ہے، غزل کیا خاک لکھیں حضرت داغ، غزل کیا خاک لکھیں حضرت داغ، ہجوم کار سرکاری تو دیکھو۔ چونکہ یہ پروگرام کل ہونے جا رہا تھا لیکن میری کچھ مصروفیات تھی، شاید میں اب بڑا مایوس ہو گیا تھا کہ یہ مجھے ایک بچوں کے ساتھ ملنے کا ایک اچھا موقع ملا تھا، لیکن میں اب یہ شاید یہ اٹینڈ نہ کر پاؤں۔ لیکن اختر صاحب جو صدر شعبہ ہیں یہاں پر، میں نے ان کو بڑی درخواست کی کہ میں بڑا مایوس ہو گیا اس سلسلے میں، تو انہوں نے پرنسپل صاحب سے بات کی تو یہ پروگرام قبل از وقت ہو پایا، لہذا میں بہت بہت شکریہ ان کا ادا کرتا ہوں، چونکہ وہ یہاں پر نہیں ہے لیکن میں ممنون و مشکور ہوں دل کی امید گہرائیوں سے ان کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ چونکہ اردو کی مجلس ہے یہاں پر یہ،
तो मैं एक उर्दू का अपना एक शेर आपको सुनाना चाहता हूँ। शहद फाइक से भी बेहतर है हलावत इसकी, शहद फाइक से भी बेहतर है हलावत इसकी, हलावत इसकी, बोलने वालों के होंठों पे भी प्यार आता है। शहद फाइक से भी बेहतर है हलावत इसकी, बोलने वालों के होंठों पे भी प्यार आता है। सबसे तहजीब में बढ़कर है हमारी उर्दू, बस यही तुम के लिए आप कहा जाता है। आज की इस मजलिस के सदर जनाब बाबूराम साहब, इस महफिल के रूह रवां अख्तर हुसैन साहब, जनाब इम्तियाज साहब, बाकी प्रोफेसर साहिबान, मेरे प्यारे भाई जैनुल आबदीन साहब, तासीर साहब, बाकी सारे जितने भी लोग हैं और बच्चे हैं, मैं आप सबको शुक्रिया अदा करता हूं। और जहां पढ़ते हैं नमाज इकबाल, बुला के दैर से मुझको इमाम करते, क्योंकि ये एक ऐसी मजलिस है जहां पर अदब से ताल्लुक रखने वाली कहकशाएं मौजूद हैं, और एक पुलिस डिपार्टमेंट से आया हुआ शख्स, आपने उसको इस कदर इज्जत अफजाई दी कि वह यहाँ पर अपने ख्यालात का इजहार करे, आपसे मिले जुले। लिहाजा मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। अतर सिंह कोतवाल प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज डोडा की क़यादत में शोबे उर्दू ने ये प्रोग्राम मुनक़िद किया है, और जिसके मेहमान खुसूसी इंस्पेक्टर जम्मू कश्मीर पुलिस हमीदुल्लाह माहिर साहब थे। उर्दू शायरी का सेकुलर मिजाज, इस मौजू पर तलबा में तकरीरी मुकाबला था और उसी का इनेकाद था, जिसमें शोबे उर्दू की ये चाहत है माजी की तरह कि बच्चों के अंदर सेकुलर रिवायात उनको परवान चढ़ाया जाए, क्योंकि उर्दू अदब सेकुलरिज्म के ज़बानी व अदबी व लिसानी रूप का दूसरा नाम है, और जिन शोरा ने उर्दू अदब के इसमें जो है खिदमात की हैं, हम चाहते हैं कि उर्दू डिपार्टमेंट और बिलखुसूस डिग्री कॉलेज डोडा के तलबा व तालिबात एक ज़िम्मेदार शहरी बने और समाज और मुल्क की कौम की खिदमत में अपना मस्बत रोल अदा करें। तो उनकी शख्सियत साजी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के प्रोग्रामों में से एक प्रोग्राम ये भी था कि आइंदा आने वाले मुस्तकबिल में उर्दू तलबा और डिग्री कॉलेज के तलबा मुल्क और कौम की किस तरह से मस्बत अंदाज में वो तरक्की करते हैं। सर थोड़ा सा बताइए, आज आप यहाँ पर जो डिग्री कॉलेज में आए थे प्रोग्राम के हवाले से। जी, आज हम यहाँ पर डिग्री कॉलेज डोडा में आए हुए हैं। यहाँ पर एक शोबे उर्दू डिग्री कॉलेज डोडा ने एक सिम्पोजियम का इनेकाद किया था, जिसका उन्वान था उर्दू शायरी में सेकुलर रुझानात। तो इसमें बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया और इसमें अतराफ़ अकनाफ के उर्दू से अदब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी शिरकत की। इसका इनेकाद यहाँ के प्रिंसिपल अतर सिंह साहब ने करवाया था। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा ये। मुझे एक ऐसे इदारे में जहाँ से मैं खुद भी फारिगुल तहसील हूँ, यहाँ पर आने का मौका मिला, और बच्चों ने इस अंदाज से इस मौजू को समेटा कि जिसको बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ और तौसीफ़ है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो किसी शायर ने कहा है कि अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल लेते हैं। बहुत ही अच्छा और इम्प्रेसिव आज का प्रोग्राम था। तो ये उर्दू अदब और ज़ुबान के लिए यहाँ के शोबा सदर जनाब अख्तर हुसैन साहब, यहाँ के प्रोफेसर जनाब इम्तियाज़ साहब, इनकी काविशें हमेशा रहती हैं बहुत अच्छी। इन्होंने माजी में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सेमिनार्स कराए, इंटरनेशनल सेमिनार्स कराए थे, और पिछले साल कोविड के दौरान भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी सरगर्मियाँ रहीं, जिसमें हमने ऑनलाइन भी एक उर्दू का मुशायरा किया था जो बहुत ही सराहा गया था कौमी सतह पर। लिहाजा यहाँ ये एक बहुत ही फ़आल अदारा है, इसकी तारीफ़ और तौसीफ़ किए बने इंसान नहीं रह सकता है। बहुत मैं ये जो आज सिम्पोजियम हुआ उर्दू शायरी का सेकुलर मिजाज, मैं चंद अशार के साथ आपके सामने पेश हो रही हूँ। उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़ुबान की है। जो इसके हवाले से, उर्दू के हवाले से आज उर्दू शोबा उर्दू के डिपार्टमेंट में जो आज ये प्रोग्राम मुनक़द हुआ, इसका जो अनवान था, मजमून जो था, उर्दू शायरी का सेकुलर मिजाज था, सेकुलरिज़म पे इस्तवार था। मतलब किसी
ہر مذہب کے ماننے والے جو ہیں اس زبان کے جاننے والے، ہر مذہب نے اس میں نظمیں لکھی ہیں، غزلیں لکھی ہیں. یہ کسی ایک خاص طبقے یا کسی ایک ذات سے مخصوص نہیں ہے، یہ ساری زبانوں سے مل کر بنی زبان ہے. یہ جو اردو زبان ہے یہ بہترین زبان ہے. اس کو ہر ایک طبقے کے جاننے ماننے والوں نے آگے رسائی کی، آگے اس پہ جو نظمیں لکھی ہیں، غزلیں لکھی ہیں. اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اردو ایک وسیع الفاظ کا نام ہے، وسیع زبان کا نام ہے اردو. ہمیں اس کو آگے لے جانا چاہیے. ہمیں جو آج سمپوزیم کے دوارا ہمیں موقع فراہم کیا گیا تھا بولنے کا، ہمیں اس سے بہت زیادہ خوشی فراہم ہوئی اور ہمیں موقع دیا گیا بولنے کا. اس سے ہمیں بہت زیادہ نئی چیزیں سیکھنے کو ملی اور ہمیں استاد محترم اور باقی جو پارٹیسپینٹ تھے انہوں نے جو باتیں کہی، اشعار کے متعلق کہی اور غزلوں کے متعلق، شعراء کے متعلق جو کہی باتیں، اس سے ہمیں کافی نئی چیزیں سیکھنے کو ملی. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آگے بھی ایسے پروگرام ہوتے رہیں گے اور ہم